اردو سیکنڈ ایئر میں محنت پسند خیرمند چوتھا سبق ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اسے لکھا۔ اس کا آخری پیرا آپ دیکھیں گے۔ عالم صورت چند روز میں رنگ نکال لایا مگر نئے ڈھنگ سے، یعنی ساری زمین شہر قصبوں گاؤں سے بھر گئی، کھیت اناج سے اور باغ میووں سے مالا مال ہو گئے، شہروں میں بازار لگ گئے، عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، گھر آباد ہو گئے، جدھر دیکھو ڈالیوں اور گلزاروں میوے دھرے، دسترخوان گھروں میں سجے، ذخیرے غلوں سے بھرے، کیا گھر کیا بار اس کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ غرض محنت پسند خیرمند نے اس فرم برداریت کی بدولت یہ کامیابیاں اور فتوحات نمایاں حاصل کر کے سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا، جا بجا ملک اور شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جمائی۔ سیاق و سباق پہلے والے پیراگراف سے طالب علم دیکھ لیں گے۔ تشریح ہے: ملک فراق میں خسرو آرام بادشاہ تھا، جس کی رعیت خوشحال تھی، وہاں شیطانی قوتیں آ گئیں، احتیاج و افلاس نے نیک مزاج بادشاہ سے حکومت چھین لی، ملک کا رنگ بدلا، لوگ گوشہ نشین تدبیر و مشورہ کے پاس گئے، انہوں نے محنت پسند خیرمند سے ملایا، جس نے ہمت اور تحمل کی سربراہی میں ملک فراق کا رنگ بدل ڈالا۔ یہ خوبصورت جہان چند روز میں رنگ نکال آیا مگر نئے انداز میں نظر آنے لگا۔ زمین کا بنجر پن جاتا رہا، ہر طرف خوشحالی خوشحالی آ گئی، زمین جمود سے بحران اور بحران سے تغیر کے عالم میں آ گئی۔ جیسا کہ شاعر نے فرمایا: سکون حال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ ساری زمین شہر قصبوں گاؤں سے بھر گئی، ملک فراق کے باسی اپنے پاس گھر مکان نہ رکھتے تھے، درختوں کے جھنڈ ہوتے، گرما کی تمادت جاڑے کی شدت سے بچنے کے لیے ان کے نیچے پناہ لیتے تھے، غاروں میں رہائش کا رواج تھا۔ محنت پسند خیرمند نے ملک فراق کے مکینوں کو انفرادی انداز زندے نکال کر اجتماعی انداز حیات سے روشناس کرایا۔ انسان مدنیت سے آشنا ہوا، جہاں چند لوگ مل کر رہے، اپنے لیے گھر مکان بنا لیے، اس مقام کو گاؤں کہا گیا۔ جہاں بہت سے گاؤں مل گئے اسے قصبہ کہا گیا اور قصبوں کے مجموعے شہر کہلائے۔ شہری اور دیہی زندگی میں فرق روا رکھا گیا، چار دیواریں بنائی گئیں، دروازے لگائے گئے، نیا انداز بود و باش حیات انسانی میں انقلاب برپا کر گیا۔ بقول احسان دانش شہروں میں انقلاب، بیاباں میں انقلاب، محفل میں انقلاب، شبستہ میں انقلاب، کھیت اناج اور باغ میووں سے مالا مال ہو گئے۔ عہد خسرو آرام میں قدرتی ساز و سامان فراواں تھے، احتیاج اور افلاس کے دور میں زمین بنجر ہو گئی، ساگ پات اور موٹی قسم کے نباتات پر گزران ٹھہری، باغ ویران ہو گئے۔ محنت پسند خیرمند نے زمین کی ناہمواری کو ہموار کرنا سکھایا، زمین کی تیاری اور آبپاشی کے طریقے سکھائے۔ زراعت کے میدان میں بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہو گئیں، جو کھیت پہلے بہت کم اناج دیتے تھے پھر بنجر اور ویران ہو گئے۔ اس دور میں اناج سے لبریز نظر آئے اور باغوں میں رسیلے ذائقہ دار اور رنگا رنگ پھل پیدا ہونے لگے، جن کے باعث انسانی زندگی خوشحال ہو گئی، بھوک نام کو نہ رہی، لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء میسر آ گئیں، شہروں میں بازار لگ گئے۔ انسانی محنت کے نتیجے میں منڈی کی معیشت، مارکیٹ اکانومی، نئے معاشی نظاموں کی داغ بیل ڈالی گئی، انسانی ضرورت کی اشیاء خریدی اور بیچی جانے لگیں، انسان نے سکہ یعنی کرنسی بنا ڈالی، جس کے ذریعے کاروباری لین دین ہونے لگے۔ محنت پسند خیرمند سے ملاقات سے پہلے اس کا کوئی تصور نہ تھا، مگر اب لوگ بازاروں میں آنے لگے، خوبصورت دکانیں بن گئیں، پرہجوم بازار وجود میں آ گئے، اشیاء کے بہت سے ڈیزائن بننے لگے، ایک جنس کی کئی قسمیں سامنے آئیں۔ اس طرح حیات انسانی آرام کے دور سے محنت کے عہد میں داخل ہو گئی، نیز نتائج و ثمرات بھی حاصل کیے۔ عالم صورت میں عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، بلند و بالا عمارات تعمیر کر دی گئیں۔ کہاں وہ دور جب لوگ بغیر گھروں کے اور مکانوں کے رہتے تھے۔ محنت کے دور میں داخل ہونے کے بعد پہلے سادہ اور چھوٹی عمارتیں بنانے کا رواج ہوا، مگر انسان کی بے چین فطرت اس مرحلے پر رکی نہیں، بلکہ بلند و بالا عمارتیں بنانے کی سوچ پیدا کی۔ سول انجینئرنگ، آرکیٹیکچر انجینئرنگ، میکینیکل اور الیکٹریکل انجینئرنگ جیسے دیگر شعبے وجود میں آئے۔ ان سے کام لیتے ہوئے پہلے 1 منزلہ، پھر 2، 3 اور 4 منزلہ عمارتیں بنائی گئیں۔ اب تو 100 یا اس سے بھی زیادہ منزلوں پر مشتمل میگا اسٹرکچر بنائے جا چکے ہیں۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر، برج العرب، برج الخلیفہ جیسی بلند و بالا اور عالیشان عمارتیں اس کی عمدہ مثالیں ہیں۔ گھر آباد ہو گئے،
جدھر دیکھو ٹوکریوں اور تشتریوں میں میوے رکھے ہوئے، گھروں میں دسترخوان سجنے لگے، ذخیرے غلوں سے بھر گئے، کیا گھر کیا باہر کچھ سوا اس کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ محنت پسند خیرمند سے تعارف و تعلق کے بعد ملک کا رنگ یکسر بدل گیا۔ مکان بنائے گئے، انہیں گھروں کی صورت میں آباد کیا گیا، کمروں کے نام رکھ دیے گئے، کسی کو خواب گاہ یا بیڈ روم، کسی کو مہمان خانہ، بیٹھک یا ڈرائنگ روم کہا گیا، کوئی ٹی وی لاؤنج یا کوئی ڈرائنگ روم کہلایا، اور نت نئے ڈیزائن کا فرنیچر، قالین سب بنائے جانے لگے۔ بہترین معاشرت کا آغاز ہوا، پرتکلف دعوتیں دینے کا عمل سیکھا گیا۔ وہ دور نہ رہا کہ جہاں سے جو ملے جیسے جی چاہے کھا لیا جائے، میوے برتنوں میں رکھ کر پیش کیے جانے لگے۔ آداب میزبانی اور حقوق مہمانی کا شعور اجاگر ہوا، دسترخوان پر پرتکلف کھانے رکھ کر مہمان نوازی کی جانے لگی، اناج زیادہ پیدا ہونے لگا کہ اناج کے ذخیرے لبریز ہو گئے، گھروں کے اندر و باہر خوشحالی کے سوا اور کوئی منظر نظر نہ آتا تھا، اور اسی اضافی اناج پر اہل مذہب اور اہل اقتدار پلنے لگے۔ المختصر، محنت پسند خیرمند نے حکم ماننے والی رعایا کی بدولت یہ کامیابیاں اور فتوحات نمایاں حاصل کر کے سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا، جگہ جگہ ملک اور شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جمائی۔ اگر انسان آرام کے دور میں ہی رہ جاتے تو انہیں آج کا ترقی یافتہ عہد نصیب نہ ہوتا۔ آج محنت کا راج ہے، انسان گاؤں سے قصبے اور قصبوں سے شہر اور شہروں سے ملک بنانے میں اس لیے کامیاب ہوا ہے کہ اس نے محنت سیکھی اور ہمت و محنت سے کام لیا۔ اس تمثیل میں آرام و سکون کے دور سے محنت کشی کے زمانے تک انسانی زندگی کے احوال و تغیرات کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ انگریز مصنف جانسن کے مضمون این الیگوریکل ہسٹری آف ریسٹ اینڈ لیبر سے اخذ و ترجمہ مضمون آغاز آفرینش میں باغ عالم کا رنگ کیا تھا سے لیے گئے اس سبق میں تمثیلی انداز اختیار کیا گیا، انسانی خصائل و کیفیات کو متحرک انسانی کرداروں صورت میں پیش کیا گیا۔ کردار اسم با مسمہ ہے، انداز بیان مکفہ ہے، صنعت تجسیم استعمال کی گئی ہے۔